اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم فقهنا في الدین، آمین یا رب العالمین۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی میری قابل احترام پیاری بہنوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ فاتحہ تلاوت کی، اور اس سے پہلے آپ کو محترمہ عفت علی صاحبہ نے سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ سنایا اور سکھایا۔ الفاتحہ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے پہلی سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورہ ہے جو مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے قبل متفرق آیات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی وحی میں سورہ علق جو ہے اس کی پہلی آیات نازل ہوئی، اسی طریقے سے سورہ مزمل کی کچھ آیات، سورہ مدثر، سورہ قلم، سورہ نون، ان تمام سورہ جن کا آپ کے سامنے میں نے نام لیا ہے، ان کی متفرق آیات جو ہیں نازل کی گئیں، لیکن میں نے کہا کہ مصحف اور نزول کے اعتبار سے مکمل سورہ جو نازل کی گئی تو وہ یعنی کہ سورہ فاتحہ ہے، جو پانچویں وحی یعنی کہ جس پر سب کا اجتماع ہے، سب کی متفقہ رائے ہے کہ پانچویں وحی کم از کم جب نازل ہوئی ہے تو اس میں یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ مکمل طور پر نازل کی گئی ہے۔ فاتح یفتح، جس کا معنی ہے کھولنا۔ فاتحہ کا معنی ہوا افتتاحی سورہ۔ مفتاح عربی زبان میں کہا جاتا ہے کنجی کو، چابی کو، جسے ہم تالا کھولتے ہیں۔ عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے ان کو محبت ہوتی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے، تو لہٰذا اس سورہ کے بھی بہت سے نام ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ تو ہر کسی کو علم ہے، ہر کو پتہ ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ، ہر کوئی عام جو انسان ہے وہ اس کو سورہ فاتحہ کے نام سے ہی بلاتا ہے، پکارتا ہے، اور اس کو یاد ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن اس کے اور نام سورہ قافیہ، ام الکتاب، فاتح القرآن، فاتح الکتاب، سورہ شکر، سورہ صلاۃ، سورہ دعا، سورہ مناجات، اور اس کے بھی کئی نام ہیں۔ پیاری بہنوں، اس سورہ مبارکہ کا بالاجماع جو ہیں وہ 7 آیات مبارکہ ہیں۔ یہ سورہ وہ سورہ ہے جس کو ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور یہ قرآن پاک کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایات ہر انسان کے دل میں موجود ہوں۔ یہ اس کا یعنی کہ فلسفہ ہے قرآن پاک کا، بالقوہ، یعنی کہ ہر سلیم الفطرت اور ہر سلیم العقل انسان، یعنی جو انسان ہے، جو سلیم الفطرت رکھتا ہے، جو سلیم العقل ہے، وہ از خود بغیر کسی وحی یا بغیر کسی نبی سے استفادہ کیے بغیر از خود بھی حقائق تک پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 1 حقائق یہ کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے،
اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ اور نمبر دو، انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے۔ تو پیاری بہنوں، یہ دو باتیں ایسی ہیں جو کہ قرآن کا فلسفہ ہیں۔ مفہوم حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو چاہیں یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا مسلمان بنا دیں۔ اگر اب ہم جو ہے انسان کو عقل، اگر انسان کی صحیح کام کرتی ہے، وہ سلیم العقل اور سلیم الفطرت ہے، اس کا دماغ صحیح کام کرتا ہے، تو ان دو حقائق تک جب پہنچتا ہے تو پھر اب اس حقائق کو پہنچنے کے بعد اب وہ کیا کرتا ہے؟ دست بستہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، اب تو مجھے مزید ہدایت عطا فرما۔ اگر آپ اپنے رب کو پہچان گئے، آپ نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، تو پھر اب آپ کھڑے ہو کر اس رب العزت کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھا جائے تو حمد کا جو ذہن میں تصور آتا ہے یا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ تعریف اس خدا کی جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے۔ اور یہی لکھا جاتا ہے اکثر تراجم میں، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ تعریف تو ہر اس چیز یا شخص کی ہم کر سکتے ہیں جس میں حسن بھی ہو، خوبی بھی ہو، کسی بھی اعتبار سے، خواہ ہمیں اس کے حسن یا خوبی کی کوئی یعنی کہ کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن شکر ہم اس بات کا کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی نفع پہنچتا ہے۔ جب آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کسی سے کوئی نفع پہنچتا ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب شکر ادا کرتے ہیں تو اس وقت جو کیا ہے کہ جتنی بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یعنی کہ سکھائی ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس یعنی کہ دعاؤں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو دیکھا جائے تو اس سب میں الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، اس اللہ یعنی کہ اللہ کریم کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا، وسقانا، جس نے مجھے پلایا، کھلایا اور پلایا۔ ایسے ہی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے، یہاں پہ تعریف نہیں ہو رہی، یہاں پہ شکر ادا ہو رہا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ جس نے مجھے میری تکلیف کو دور کیا، مجھے عافیت بخشی۔ ہم سفر کرتے ہیں، کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا، کیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اس کو ہمارے تابع کر دیا۔ تو شکر اور تعریف کس کی جاتی ہے؟ رب العالمین، جو رب ہے، پروردگار ہے، کس کا؟ عالمین کا، ایک عالم نہیں، جتنی اس نے مخلوق پیدا کی ہے، وہ بے جان ہے یا جاندار ہے، وہ زیر زمین ہے یا آسمانوں پر ہے، وہ سمندروں میں ہے، پہاڑوں پر ہے، پہاڑوں کے اندر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، زمین کے سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں اور کئی مخلوق جن کا ہمیں ذکر ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تمام مخلوقات، شجر حجر، ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے وہ سب کا رب ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ پروردگار ہے، اس نے پال کر چھوڑ نہیں دیا، پال کر چھوڑا نہیں ہے۔ ہمارے گناہوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں، ہماری غفلتوں کے باوجود وہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ اس نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، اس نے سننے کی طاقت دے رکھی ہے، اس نے دیکھنے کی طاقت دے رکھی ہے، قوت گویائی دے رکھی ہے، سوچنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، ہر تک اگر ہم اپنے رب کو اپنے وجود میں ڈھونڈنا چاہیں تو ہم اس رب کو اپنے وجود میں دیکھیں۔ ہمارے انٹرنل سسٹم میں ایسے اجزاء، ایسے چیزیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھنے سے، سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل سسٹم کس طرح سے کام کر رہا ہے۔
اگر ہماری یہ ذمہ داری لگا دی جائے کہ تو نے اپنی آنکھیں خود جھپکنی ہے، تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہ ہو کہ ہم اپنی آنکھوں کو جھپکنے، یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر لگایا ہے، ان آنکھوں میں نور دیا ہے، پھر ان کی حفاظت کے انتظامات کیے ہیں، یہ پلکیں اگائی ہیں، یہ بھویں، ہلکا سے بھی کوئی ذرہ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہماری آنکھوں سے ہلکی سی ایسے، تو فوراً ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا دل جو ہر لمحہ دھڑکتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے رکنے لگتا ہے تو ایک دم ہمیں چھینک آ جاتی ہے، ہمیں کبھی غور کیا وہ چھینک کیوں آئی؟ وہ دل کی دھڑکن کی بند ہونے کی وجہ سے آئی۔ اللہ پاک نے کتنا اچھا سسٹم، ہمارے کھانے پینے کا انتظام، دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، رات کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب، جو ہر لمحہ باخبر ہے، جو دیکھ رہا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے۔ ہمارا کوئی ظاہری یا پوشیدہ عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے خیالات جو دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور دلوں سے، یعنی کہ ہمیں خود بھی ان کا پتہ نہیں ہوتا، وہ رب اس سے واقف ہے، عالم ہے، علیم ہے، جانتا ہے۔ وہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑا نہیں، عالمین کا رب ہے۔ وہ مسلمان کا بھی رب ہے، وہ غیر مسلم کا بھی رب ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے وہ ان کا بھی رب ہے، جو دنیا میں آئیں گے وہ ان کا بھی رب ہے، جو موجود ہے وہ ان کا بھی رب ہے، غیر اور غیر موجود اور موجود سب کا رب ہے۔ وہ روز قیامت کے دن کا بھی رب ہے، جزا اور سزا کا بھی رب ہے۔ وہ ہر چیز کا جو اس نے اس کائنات میں پیدا کی ہے وہ سب کا رب ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جتنی بھی مسنون دعائیں سکھائی ہیں وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، تو جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شکر ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اور تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالی کا جو حسن و جمال اور حسن و کمال یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے حسن کو، حسن و جمال کو، اس کے کمالات کو ہم اپنے ان الفاظ کے احاطہ میں نہیں لا سکتے۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو، انعامات و اکرامات کو، احسانات کو احاطہ میں لانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم تو اس کی نعمتوں کو جھٹلانا کیا ہے، ہم نے تو کبھی گنی بھی نہیں، کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہم ان کے لیے روتے ہیں، جو موجود ہیں ان کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا، انعامات و اکرامات کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب الحمد کو، اللہ کی تعریف، کیونکہ انسان تعریف تو کسی کی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو معرفہ کر دیا، الف اور لام لگا کر خاص کر دیا کہ خاص تعریفیں، ہر طرح کی تعریف اس رب کے لیے ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے، رب پالنے والا، پالن ہار۔ ربوبیت یعنی کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ تربیت سے بھی ہے، رب یعنی کہ تربیت سے بھی ہے۔ رب یعنی صغیرہ، ہم کہتے ہیں کما رب یعنی صغیرہ، رب یعنی کہ وہ رب، یعنی کہ وہ رب جو ہے وہ مالک بھی ہے، صرف مالک بھی نہیں ہے، وہ انسانیت کی تربیت بھی کرتا ہے۔ اس نے تربیت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، جب دین اسلام کو مکمل کیا تو پھر مکمل ضابطہ حیات دیا، یہ قرآن پاک دیا، اور پھر مکمل ضابطہ حیات کو سمجھانے کے لیے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر احسان عظیم یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ عین قرآن تھا۔
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया कि आपके खुल्क कैसे थे, तो आपने फरमाया कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ लो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ ये कुरान नाजिल नहीं किया, उस मालिक ने, उस परवरदिगार ने, चूंकि वो रब था, उसने परवरिश का भी इंतजाम किया, उसने तरबियत का भी इंतजाम किया, अंबिया पे दर पे भेजे, सहीफे नाजिल किए, कुतुब भेजी, लेकिन फिर जब दीन इस्लाम को मुकम्मल किया तो खातमन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन को रहमत बनाकर भेज दिया और कहा कि ए बंदो, अगर तूने जिंदगी गुजारनी है फिर मेरे नबी के उसवा हुस्ना को पकड़ लो, उसवा हसना के ऊपर चलो, तुम जिंदगी गुजार सकते हो। वो रब ने पालने का इंतजाम ही नहीं किया, तरबियत का भी इंतजाम किया। ये बहुत बारीक नुक्ता है जो समझने वाला है। अब जो रब है, अब इंसान जब चाहता है कि जो भी इंसान होता है वो कहता है कि मैं कोई भी चीज लूं उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें इजाफा हो, लेकिन अरबी जुबान में आमतौर पर रब का लफ्ज जो है वो मालिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रब्बुल अरबाब, रब्बुद्दार, यानी कि तो रब्बुल माल यानी कि माल वाला, रब्बुद्दार घर वाला या घर का मालिक। लेकिन यहां पर रब्बुल आलमीन, वो आलमीन का रब है। हम तो किसी एक घर के, दो घर के मालिक होते हैं, चंद बच्चों के मालिक होते हैं, चंद प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, किसी एक चीज के मालिक, उसमें इतरा रहे होते हैं, घुमंड कर रहे होते हैं। लेकिन वो रब्बुल आलमीन, तमाम तकब्बर, तमाम गरूर उसी को ज़ेबा है, उसी को लायक है कि वो करे, वो हकदार है। फिर फरमाया अर्रहमानिर रहीम, इसकी मैंने कल भी किया था, अभी आप बाजी ने भी बताया। अर्रहमान, मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे गुनाहों, कोताहियों, गलतियों, गफलतों के बावजूद वो रहमान ऐसा है कि हमें रिज्क दे रहा है, रिज्क के दरवाजे बंद नहीं किए। हमारा बच्चा छोटी सी हमारी बात नहीं मानता, हम उससे नाराज हो जाते हैं, हम उस पर सख्ती करते हैं, हम उसको डांटते हैं, लेकिन वो रब्बे करीम, हम है कि सुबह से लेकर शाम तक उसकी नाफरमानियों में लगे हुए हैं, गफलतों में जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने हमारे लिए रिज़्क़ का दरवाजा बंद नहीं किया, उसने हमारी सांसें नहीं रोकी, उसने चंद पल के लिए हमें आंखों से अंधा नहीं किया, चंद पल के लिए सजा देने के लिए समाअतों से महरूम नहीं किया। उसने थोड़ी देर के लिए हमारी ये लुकनत जो है, हमारी जो जुबान है, हमारी जो कुव्वत गोयाई है, उसको हमसे नहीं छीना। उसने थोड़ी देर के लिए हमारे जो तमाम आज़ा हैं उनको मफलूज नहीं किया। हम तो पनिश करते हैं छोटी सी गलती पे, छोटी सी बात पे, बच्चों के साथ उनकी तरबियत करने के लिए। रब्बुल आलमीन कैसा रब है, कैसा पालने वाला है, कैसा परवरदिगार है, कैसी तरबियत करने वाला है कि उसने कुछ भी तो बंद नहीं किया। सुभान अल्लाह, ये तो सोचने की बात है। जब इंसान खड़ा हो गया, अपने रब की हम्दो सना बयान की, उसका रब होना उसने कबूल किया कि अल्लाह तेरे सिवा तो कोई रब नहीं है, कोई रहमान नहीं है, कोई रहीम नहीं है, तू तो बड़ा ही रहमान और रहीम है। फिर क्या कहता है, तू मालिक यौमुद्दीन है, सब कुछ तो तस्लीम कर लिया है। अल्लाह तू मालिक है किसका, यौमुद्दीन, जजा और सजा के दिन का। वो दिन कौन सा दिन होगा, कैसा दिन होगा? वो दिन, वो खुद फरमाता है, वो दिन फैसले का दिन होगा, जिसमें नेकियां भी देखी जाएंगी, जिसमें गुनाह भी देखे जाएंगे, जिसमें हर हर चीज को फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा क्या चीज होती है, कभी देखा? पकड़ने में नहीं आता, हम उसको गिन नहीं सकते। जिसने किसी थोड़ी सी भी खैर रखी होगी, खैर की होगी, तो उसको भी देखेगा, और जर्रा बराबर शर भी की होगी तो उसको भी देखेगा। वो उस दिन का मालिक है जिसमें किसी की कोई सिफारिश काम नहीं आएगी उसके हुक्म के बगैर। वो रब फरमाता है कि वो दिन कौन सा दिन है, लिमानिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। गौर कीजिएगा, फरमाता है आज के दिन किसका इख्तियार मुतलक है। खुद ही फरमाता है लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, और फिर कहा जाएगा कि अल्लाह के लिए है आज का दिन। आज के दिन का वो मालिक है, मालिक यौमुद्दीन है। आज वो यौम क़यामत का मालिक है। आज
اس کے پاس سب اختیارات اس نے پہلے اپنے بندوں کو دنیا میں دے رکھے تھے، ان اختیارات کا ہم نے اپنی مرضی سے فائدہ اٹھایا۔ آج کے دن سارے اختیارات اس رب کے پاس ہیں۔ آج وہ یعنی کہ مالک الیوم ہے، آج وہ واحد القہار ہے، آج وہ پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ آج کسی کی یعنی کہ کسی کی ہمت نہیں کہ وہ دم مار سکے۔ اب آگے دیکھیے، یہاں سے کلام بدلتا ہے۔ پہلے اس سے پہلے بندہ مناجات کر رہا تھا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، اپنی عجز اور انکساری کا اظہار کر رہا تھا کہ رب العالمین تو ہی رب العالمین ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تجھے ہی زیبا دیتی ہیں، تمام شکر تیرے لیے ہیں۔ کیوں کہ تو رب العالمین ہے، تو پروردگار ہے، تو پالتا بھی ہے، تو تربیت بھی کرتا ہے رب العالمین، تو مالک یوم الدین ہے میرے پروردگار۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ پیاری بہنوں، یہ میں ترجمہ کس لیے کر رہی ہوں؟ یہ فعل مضارع ہے۔ عربی زبان میں فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ اگر ہم حال میں ترجمہ کریں گے تو یہ اظہار حال ہوگا، ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ میرا پروردگار کتنا رحیم ہے، اس نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا، اس بیماری سے شفا دے دی، میری فلاں پریشانی فلاں ضرورت پوری کر دی۔ اس کی ہم حمد بھی کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، وہ حال ہے اے اللہ پاک ہم تیری بندگی کرتے ہیں، لیکن آگے کا وعدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اے اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کس چیز کی مدد؟ صراط مستقیم کی مدد، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی، صراط مستقیم کی تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، تجھ سے التجا کر رہے ہیں، تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اور تجھی سے ہی التجائیں کرتے رہیں گے، تجھی سے ہی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ رب العالمین تو ہماری مدد فرما، ہمیں کیا فرما؟ صراط مستقیم عطا فرما۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے دو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنی نوٹ بک پہ اپنی کاپی پہ دو نقطے لگاتے ہیں، ایک لیفٹ ایک رائٹ اسٹریٹ بالکل، پھر آپ ایک خط کھینچتے ہیں، وہ خط دونوں نقطوں کو ملا دیتا ہے، دو نقطوں کو ملانے والا جو خط ہوتا ہے چھوٹا اس کو ہم کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اور اگر ہم اس کا شرعی معنی دیکھیں تو شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے جب ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیات پڑھی تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر کیا، لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندے تو اگر کھڑا ہوا ہے، تو نے میری خوب بندگی یعنی کہ میری بندگی بیان کی، تو نے میری تعریف بیان کی، میرا شکر ادا کیا، تو نے اس بات کو قبول کیا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، لیکن اے بندے اب تم نے اگر مجھ سے مانگنا ہے صراط مستقیم تو اس پر استقامت مانگو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے لیے ہے، میرا بندہ مجھ سے جو چیز طلب کرے گا میں اس کو وہ عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال یوں بھی بیان کی کہ اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں۔ غور سے سنیے گا، صراط مستقیم کی مثال کیا ہے کہ اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں جن میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ صراط مستقیم
کہ دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلتے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پہ نکل کر بھٹک نہ جانا۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا کہ تو اس راہ پر لگ جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود، انشاءاللہ آگے جا کر ہم قرآن پاک میں مزید پڑھیں گے، ان حدود و قیود کو سمجھنے کے لیے، ان قوانین کو سمجھنے کے لیے تو ہم نے یہ کلاسز شروع کی ہیں۔ ہم سمجھیں گے کہ کون سی اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ کیا فرمایا کہ یہ جو دروازے ہیں یہ تو صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے جو پکار رہا ہے، اور راستے کے اوپر پکارنے والا وہ انسانی ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف بطور واعظ پر معمور ہے۔ اب دیکھیے، آپ اور میں ہم سب جمع ہیں۔ جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمارے ضمیر نے ہمیں لا کھڑا کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے ایک عہد وفا کیا ہے۔ ہم اپنے قرآن کو سمجھیں، ہم نے یہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ رب العزت بے شک ہم نے مار کر تیری طرف آنا ہے، ہم نے لوٹ کر تیری طرف آنا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک بدلے کا دن، یوم الدین جو ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، اس دن میں اللہ رب العزت کے سامنے ہماری پیشی ہوگی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں ان کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس لیے آج ہمارے ضمیروں نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ نہیں، زندگی کے نشیب و فراز میں سے ہم نے کچھ وقت اپنے لیے نکالنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ کی حدیں کیا ہیں، صراط مستقیم کیا ہے، یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، ہم نے اپنے تمام زندگی کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں۔ آج یہ وہی ضمیر ہے جو ہمیں پکارتا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو ہمیں پکارتا ہے، جس کی پکار پر ہم نے لبیک کہا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، بلکہ صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ صراط الذین انعمت، پھر ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں اللہ پاک صراط مستقیم وہ لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا جن سے تو راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ راستہ جن پر تو راضی تھا اور وہ تجھ سے راضی تھے، ان لوگوں کا راستہ اللہ پاک ہمیں دکھا دے۔ آگے اللہ پاک پھر خود ہی رہنمائی فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر جو ہے وہ 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب راستہ تم مانگتے ہو، تم کھڑے ہو کر کہتے ہو اللہ پاک ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دے، وہ راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو یاد رکھو، دیکھ لو، سن لو، سمجھ لو، یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور پھر وہی وہ لوگ ہوں گے جو روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ وہ ہیں من النبیین، انبیاء، والصدیقین، صدیقین جو ہیں، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صلحاء صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر چلنا، تمہیں راستہ نہیں آتا، تم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تو مانگ بیٹھے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں
وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے۔ یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں، دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، جس طریقے نے انہوں نے مجھے راضی کیا، تم نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہتا ہے انسان سفارش کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، عرض کرتا ہے، التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ رب العالمین مجھے صراط مستقیم عطا فرما، اللہ پاک مجھے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما، اللہ پاک ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، وہ لوگ نہیں چاہیے مجھے جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے رہیں گے۔ تو ہم جب 5 ٹائم نمازوں میں یہ کلمات پڑھتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں، تو ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہماری مدد فرما، مدد ہمیں تجھ سے ہی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اللہ پاک نے راستہ بتا دیا، انبیاء کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے۔ تو اب کیا کرو؟ اب ان کو تم اپنا ساتھی بنا لو۔ جب تم ان کو ساتھی بنا لو گے تو پھر جن لوگوں کے اوپر میرا قہر و غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، تم ان سے دور ہو جاؤ گے۔ تم نیکوں کی صحبتیں اختیار کر لو، نیکوں کی صحبتوں اور سنگتوں میں آ جاؤ، تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور جب نمازی میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا بھی تو صراط مستقیم ہے، تو پھر صراط مستقیم پر ہونے کے باوجود نمازی یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ تو پیاری بہنوں، آخری بات کہہ کے عرض کروں گی، یعنی کہ اس سوال کے 2 جواب ہیں۔ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور قائم رکھ، اور ہمیں دوام عطا فرما، ہمیشگی عطا فرما۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں، اور نمازی معرفت کے جس درجہ میں ہے وہ اس سے اگلے مقام کی معرفت کی دعا کرتا ہے۔ گویا کہ وہ عرض کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ میری ہدایت میں ترقی عطا فرما، مجھے کبھی بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، شیطان کے حوالے نہ کرنا، گمراہ لوگوں کے حوالے نہ کرنا، بری صحبتوں میں نہ مجھے ڈالنا۔ اللہ پاک وہ ہر وقت اپنے رب سے مدد چاہتا ہے، ہر وقت اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ وہ کیسے کرے گا؟ تعوذ اور تسبیحہ پڑھے گا۔ جب ہر کام میں تعوذ اور تسبیحہ پڑھے گا، اس کو اپنا ورد اور وظیفہ بنا لے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے اندر یہ تمام صفات پیدا ہو جائیں گے جو اپنے رب سے 5 ٹائم نماز میں مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پاک سورہ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔